السلام علیکم، میں ذوالکرن طاہر. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر بلوچستان کی مشیر مینا مجید صاحبہ. ویلکم ٹو دا پروگرام مینا صاحبہ. مینا صاحب بتائیے گا کہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی جاری ہے اور بدامنی ہے، اس کی کیا فنڈامنٹل ریزنز کیا ہیں؟ رحمان الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجوہات بہت کلیئر ہیں. بلوچستان کے ساحل وسائل اور بلوچستان کی جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن، یہ وہ حقیقت ہے جو دشمن کو ہضم نہیں ہو. اور دشمن اس طرح اسپانسر ٹیررزم سے وہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان پاکستان میں جو عدم استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے یا پاکستان کو ترقی سے روکا جا سکتا ہے. فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان، ان دونوں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کو سرپرستی مکمل جو ہے ہماری دشمنوں کی حاصل ہے. انڈیا تو براہ راست بلوچستان کی دہشت گردی میں ملوث ہے. جس طرح انڈیا کے ایڈوائزر فار دی نیشنل سیکیورٹی مختلف ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ان دہشت گردوں کی مزید فنڈنگ کرنی ہوگی، ان کو مزید سپورٹ کرنا ہوگا، ان کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہوگا. تو اس بات کی جو ہے واضح ثبوت ہے کہ انڈیا کا بلوچستان کی دہشت گردی میں براہ راست جو ہے وہ تعلق ہے. دوسرا، جو انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو بلوچستان کے علاقے سے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ انکشاف کرتا ہے کہ بلوچستان کی دہشت گردی میں دہشت گرد گروہوں کی سربراہ کو فنڈنگ کرنے میں، ان کی ٹاسکنگ میں براہ راست ان کا ہاتھ رہا ہے. اور وہ انڈین نیوی کا جو ہے حاضر سروس ملازم رہا ہے اس وقت جب یہ بلوچستان میں گرفتار ہوا. ہمارا جو دشمن ہے وہ جنگ کے میدان میں جو ہے وہ ہم سے نہیں لڑ سکتا. جس طرح پوری دنیا کے سامنے رسوائی اور ذلت دشمن کی نصیب ہوئی. جی مینا صاحب بتائیے گا کہ انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں کھلم کھلا انوالو ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کئی مرتبہ انڈیا کی طرف اشارہ کیا ہے. فتنۃ الہندوستان بھی ہم اسے کہتے ہیں. کیا انڈیا اس ٹائم بری طرح سے اننروڈ ہے پاکستان کی جو انٹرنیشنل سکسیس ہے، اسپیشلی بینگ میڈیٹر ان یو ایس ایران معاملات میں، تو اس نے ادھر کارروائیاں زیادہ تیز کرتی ہیں؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے. یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج کو بھی سپورٹ کرنے میں ہندوستان کا ہاتھ ہے. فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو جدید اسلحہ پرووائڈ کرتی ہے، ان کی فنڈنگ کرتی ہے بلوچستان میں ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں کہ انڈیا کا براہ راست جو تعلق ہے بلوچستان کی دہشت گردی سے. انڈیا کا جو ہے حاضر سروس انٹیلیجنس کا ملازم جو بلوچستان کے علاقے سے پکڑا جاتا ہے اور وہ انکشاف کرتا ہے کہ بلوچستان کی دہشت گردی میں براہ راست ان کا تعلق ہے، ان کی فنڈنگ میں ان کا تعلق ہے، ان کی ٹاسکنگ میں ان کا تعلق ہے. ان دہشت گردوں کے سربراہ سے ملنا، ان کی ٹاسکنگ کرنا، ان کی فنڈنگ کرنا، وہ اس آفیسر کا جو ہے وہ ذمہ داری تھی انڈیا کی طرف سے، کلبھوشن یادو. دوسرا یہ کہ انڈیا کا اپنا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزر ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ بلوچستان کی دہشت گردوں کو مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے، مزید سپورٹ کی ضرورت ہے، جدید اسلحہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ بلوچستان کی دہشت گردی میں انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج کو بھی سپورٹ کرنے میں ہندوستان کا ہاتھ ہو. لیکن ہم دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بہت بزدل ہو، جو جنگ کے میدان میں تو نہیں لڑ سکتے ہمارے پاس. اس طرح خفیہ طریقے سے معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہو، نہتے شہریوں پر حملہ آور ہوتے، یا ہمارے پولیس یا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر حملہ آور ہوتے ہو جو سمجھتے ہو کہ تعداد میں کم ہے، کہیں پہ 4 ہے، کہیں پہ 10 ہے، کہیں پہ 8 ہے، اور کہیں دور بلوچستان کے کسی چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ
सिक्योरिटी के मामला देख रहे हैं तो जाके उन पे हमलावर होते हो जत्तों की शक्ल में और समझते हो कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो, तुमसे बड़ा कोई बुज़दिल नहीं है। और ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसमें भारत का हाथ है। ये जो तंजीमें पूरी दुनिया में बेन हो चुकी हैं, तो इस बात में किसी को अब कोई शक ना रहे कि जो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी है वो भारत की दहशतगर्दी है, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। इसकी मुकम्मल जो मंसूबा साजी है हर हमले की वो भारत में बैठ के की जाती है। मीना साहब ये बताएगा कि सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने कहा है कि जो बलूचिस्तान में जंग है वो फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुकी है, तो इसमें बताइएगा कि इसमें हम कितना इसमें इज़ देयर एनी टाइम फ्रेम कि हम पूरा बलूचिस्तान के सारे मामलात को सीधा कर पाएंगे और इसको रिड ऑफ कर लेंगे फ्रॉम टेररिस्ट वंस फॉर ऑल? देखिए, अगर मैं सिक्योरिटी मामलात पे बोलूँ तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दों की जो मनसूबाबंदी है उनको जो है मुतासर किया गया है। डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन चीज़ों को बारीकबीनी से देख रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियरली जो उनके अहम कमांडर्स थे वो भी सरेंडर कर चुके हैं रियासत पाकिस्तान के सामने। बहुत सारे जो जवान हैं वो पहाड़ों से उतर कर कौमी दायरे में शामिल हो चुके हैं। गवादर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, बलूचिस्तान के डिफरेंट इलाकों से इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं जहाँ नौजवान कौमी दायरे में शामिल हो रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो इनके जो इनकी सेफ जो इवेंट्स थे उनको भी काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा चुका है। और एक हद तक जो दहशतगर्द हैं उनकी जो मनसूबा साजी है और उनके जो चैन है, जो नेटवर्क है, वो मुतासिर हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिविल एंड मिलिट्री गैप की तो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि वो कम हो चुकी है। बलूचिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जो है वो जरगे हो रहे हैं। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में जो है वो जरगे होते हैं। हर नुमाइंदा अपने हल्के में जाकर अवामी जरगे कर रहा होता है जिसमें जो है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिलके अवामी मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्डिंग हो चाहे सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हो, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक जो गैप पहले पाई जाती थी और जो एक गैप पैदा करने की कोशिश की गई, खलीज पैदा करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है और इंशाल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा। थैंक यू मीना साहब फॉर योर टाइम।